سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کا پہلا سربراہ 2 روزہ اجلاس 10 اور 11 ستمبر کو قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہوا۔ سربراہ اجلاس میں 56 OIC ملکوں کے سربراہان اور وینزویلا کے صدر نیکولس میڈورو سمیت بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شریک ہیں۔ یاد رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم میں مسلم اکثریتی ممالک شامل ہیں اور OIC دنیا بھر کے 1.2 ارب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ پاکستان OIC کا اہم رکن ملک ہے اور حالیہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ اجلاس میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ممنون حسین نے کومسٹیک کے سربراہ کی حیثیت سے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ 2 روزہ اجلاس سے قزاقستان، پاکستان، ترکی، مراکش کے بادشاہ، ازبکستان اور تمام اسلامی ملکوں کے سربراہان نے تمام رکن ممالک سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک نوجوان نسل کو شدت پسندوں اور دہشت گردوں سے تحفظ دینے کے لیے تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے ترجیحات میں شامل کریں۔ قزاقستان کے صدر نے اسلامی فوبیا کے چیلنجوں پر قابو پانے اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے مغرب اور مسلم دنیا کے درمیان ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا قزاقستان نے خطے میں امن کی خاطر اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کیا اور توقع ظاہر کی کہ دوسرے ممالک بھی ایسا ہی کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ علم اور تحقیق اسلامی تہذیب کی میراث تھی، لیکن علم سے کنارہ کشی اختیار کر کے انہوں نے اپنی شان و شوکت کھو دی اور ترقی سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت مسلم دنیا میں تعلیمی اخراجات کے لیے GDP کا صرف 1% مختص کیا جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں GDP کا 5.2% مختص کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے یورپی ممالک جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی سائنس اور ٹیکنالوجی کو خصوصی توجہ دیتا ہے اور اب تک ہم نے OIC ملکوں سے 9500 طلباء کو اسکالرشپس دیے ہیں۔ انہوں نے گلف خطے میں بڑھتے ہوئے بحرانوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ منظر نامے میں امت مسلمہ کو نفاق نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ترک صدر نے روہنگیا مسلمانوں پر ڈھائے گئے بے گناہ مظالم پر میانمار حکومت کی شدید مذمت کی کہ ترکی روہنگیا مسلمانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ عالمی تنظیموں اور بالخصوص ہمیں ایسی کوششیں کرنا ہوں گی جس سے اس ظلم کا خاتمہ ہو۔ صدر ممنون حسین نے مسلم امہ پر دور حاضر کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ نئی ایجادات پر مبنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلم امہ کو زرعی پیداوار میں بہتری لانے اور زرعی ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی پر اشد توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو ترجیح دیے بغیر عوام کی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ صدر نے کہا کہ تعلیم اور صحت مند افرادی قوت کی مضبوط بنیاد کے ساتھ ہی یہ بات ممکن ہوگی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی، خوشحالی اور نئی نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے مسلم امہ میں اتحاد ناگزیر ہے۔ ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان نے عالمی اسلام کے اتحاد اور فلاح و بہبود کے لیے قابل تعریف کردار ادا کیا ہے اور اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بحیثیت مسلمان ہم گزشتہ کئی صدیوں سے تعلیم کے شعبے پر توجہ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ سیاست اور سماجی اور اقتصادی شعبوں میں خود انحصاری حاصل کریں تاکہ تعلیم کے شعبے میں ماضی کا سنہری دور بحال کیا جائے۔ بلا شبہ OIC کا سربراہ اجلاس مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز اور ایسے حالات میں یقیناً امید کی ایک کرن اور مظلوم و مجبور مسلمانوں کے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ اجلاس میں ترک صدر کا جہاندیدہ اور دلیرانہ موقف، صدر پاکستان کا سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے خود انحصاری اور فعالیت کا موقف لائق تحسین اور اجلاس کے اختتام پر جاری اعلامیہ حوصلہ افزا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ طے شدہ فیصلوں کے تناظر میں مسلم ممالک اپنے اپنے کردار کو یقینی بنا کر امت مسلمہ کے مخالف ہونے والی سازشوں کا سدباب کریں تاکہ بین الاقوامی منظر نامے میں مسلم ممالک ایک مؤثر قوت کی صورت میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے درپیش مسائل کو حل کر سکیں۔ دنیائے
اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔